السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلی چند نشستوں میں ہم نے قیامت اور آخرت سے متعلق کچھ سوروں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ القاریہ کی تفسیر ہمارے ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے دو سوریں جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اور یہ تیسری سورہ اور اس کے بعد میں آنے والی سورہ، یہ چار سوروں کا ایک گروپ ہے، اور جس کے اندر ایک ہم آہنگی ہے اور ایک تسلسل ہے۔ ہم نے سورہ زلزال دیکھا، جس میں قیامت کے ایک مرحلے کا تذکرہ ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ عادیات پر آئے تو وہاں انسان کا ناشکرہ ہونا، یعنی آج انسان کی کیا حیثیت ہے اور آج انسان کا کیا سٹیٹس ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد میں واپس جو ہے سورہ القاریہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک اور مرحلے کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ جو باتیں سورہ زلزال میں رہ گئی تھی، سورہ زلزال میں جتنی باتیں قیامت سے متعلق بتائی گئی تھی، اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ القاریہ میں اور کھول کر رکھا ہے۔ اور چوتھی سورہ جو ہم اس کے بعد میں سورہ تکاثر پڑھیں گے، اس میں واپس اس غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے واپس جگایا ہے کہ آج بھی جو ہے، مطلب یہ دو سورے جو ہیں وہ انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتی ہیں یا انسان کو غفلت سے اٹھاتی ہیں، اور ان دوسری دو سوروں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے مختلف مراحل کا ذکر ان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ انسان جو ہے اپنی اس غفلت سے جاگ جائے۔ تو یہ میرے خیال سے یہ ریلیشن شپ ہے، یہ سیکوینس جس انداز میں قرآن مجید میں سوروں کا آیا ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کے سامنے نظم قرآن کی بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں ہم جتنا سوچے اتنا کم ہے، جتنا تدبر اور فکر کرے اتنا کم ہے۔ آج کے اس محفل میں سورۃ القاریہ میں میرا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبدالستار ندوی صاحب میرے ساتھ میں موجود ہیں۔ مولانا، آپ کا استقبال ہے۔ اور سوالات اور جوابات کے سیشن میں جن لوگوں نے مولانا کے بارے میں میری تمہید یا ان کا انٹروڈکشن نہیں سنا، ان لوگوں کے لیے دوبارہ مناسب ہوگا کہ میں بتاتا چلوں کہ مولانا موصوف الحمدللہ ثم الحمدللہ ندوۃ العلماء سے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی ہے مولانا نے، اور اس کے بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے عربی زبان میں الحمدللہ ایم.اے کیا ہے۔ مدرس کے طور پر بہت سال تک خدمت انجام دیتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد جو ہے محفل تذکیر میں ہم مولانا سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج محفل تذکیر میں یہ ان کا پہلا پروگرام ہے، اور مولانا میں ناظرین کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اگر آپ مزید کچھ سورہ قاریہ کے بارے میں اگر آپ کہنا چاہیں گے تو وہ بہت مفید ہوگا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، ابھی سورہ القاریہ یہ 4 سوروں کا مجموعہ ہے، جس میں سے سورہ القاریہ میں انسان کی موت، قیامت سے لے کر کے حشر میں جانے تک کا مرحلہ بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے والی صورت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ انسان کے اعمال کے تعلق سے پوچھے جائیں گے، ان کے دل میں جو اعمال ہیں، جو انہوں نے جس نیت کے ساتھ کیا، ان کے چھوٹے بڑے اعمال ہیں جو دکھائے جائیں گے سب کے سب۔ اور سورہ العادیات میں تو صاف وضاحت کر دی گئی اس میں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جی، اور اس میں اس انسان کے ناشکرے ہونے کے اوپر جو ہے وہ خاص تنبیہ تھی کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ جی، تو اسی سلسلے میں جو ہے اس کو متنبہ کرنے کے لیے پھر قیامت کی بات دوبارہ کی جا رہی ہے یہاں۔ جی۔ اب ہم چلتے ہیں، سورت کی تلاوت کرتے ہیں پہلے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ترجمہ: کھڑکھڑا دینے والی، اور وہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ اس دن جب کہ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کے، رنگ برنگے اون کی طرح ہو جائیں گے، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلڑا یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ حاویہ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور یہ کیا چیز ہے، اس کا تمہیں کیا علم؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ اس سورت کی ابتدا القاریہ سے ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی چند سورتوں کی ابتدا اس انداز سے ہوئی ہے، جی، جیسے الحاقہ اور الغاشیہ۔ تو کئی نام ہیں، قیامت کے الساعہ ہیں، الحاقہ ہیں، الغاشیہ ہے، پھر الصاخہ ہے، الطامہ ہے، بہت سارے نام سے اللہ نے قیامت کو یاد کیا ہے۔ اچھا، جن الفاظ سے اللہ نے یاد کیا ہے اس کا پس منظر ضرور کچھ نہ کچھ۔ الساعہ سے یاد کیا ہے تو اس کا ساعت کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، وقت، ٹائم۔ تو الساعہ سے یاد کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے کی جو گھڑی ہوگی، نہ ایک سیکنڈ پہلے ہوگی نہ بعد میں ہوگی۔ الصاخہ، اس کی معنی آتی ہے شور شرابہ۔ تو الصاخہ یعنی ایک ایسا ہنگامہ برپا ہوگا۔ قیامت کا منظر ویسے بھی ہم غور کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی کہیں بھیڑ لگی ہو اور کچھ اچانک کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کس طریقے سے ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ تو خیر ہم یہاں دیکھتے ہیں القاریہ پہ، تو القاریہ کا مطلب کھڑکھڑا دینے والی۔ یہاں اصل قرع یا قرعو، قرعن کی میننگ آتی ہے کھٹکھٹانا، دستک دینا، دروازہ نوک کرنا۔ اور اہل عرب استعمال کیا کرتے تھے قرعتہم القاریہ، کہ ان کے اوپر مصیبت آ پہنچی۔ یعنی قاریہ اس کا مطلب یہ ہے مصیبت کے لیے بھی ہے، پریشانی کے لیے بھی ہے۔ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو قرع کی میننگ کھٹکھٹانا، اور قاریہ کی میننگ جیسے کہ اہل عرب استعمال کرتے تھے قرعتہم القاریہ، کہ ان کے اوپر مصیبت آ پہنچی۔ تو القاریہ یہاں ایک بغیر کچھ تمہید کے اللہ نے ڈائریکٹ کہہ دیا القاریہ، کھٹکھٹانے دینے والی، کھڑکھڑا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی۔ یعنی ایک خطاب کرنے کا ایک ایسا انداز ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زبان میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو انسان کو بالکل اچنبھے میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، اور سب انسان الرٹ ہو جائے۔ جیسے بالکل اس کا مقابل تو نہیں ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے، تقریب ذہنی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک زور اور زوردار اور بلند آواز میں کہے بھاگو بھاگو بھاگو۔ جس طریقے سے ہماری سماج میں اس طرح کی آواز آئے تو سب کے سب چوکنا ہو جائیں گے۔ تو یہاں وہی القاریہ، اتنا کہہ کے سب کے ذہن کو مبذول کرایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے پوچھا مل قاریہ، اور قاریہ کیا ہے؟ یعنی پہلا ایک لفظ لایا، یہ کیا انداز ہے
یعنی ایک لفظ لایا پھر اس لفظ میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیا، ملقاریہ، ملقاریہ، اب ذہن اور متوجہ ہوا، اس میں پھر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، وما ادراک ملقاریہ، یعنی تسلسل، ایک طرف ذہن کو متوجہ کیا، مبذول کیا، اس کے بعد پھر ایک لفظ کا اضافہ کر کے پھر انسان کو الرٹ کیا، اس کے بعد کہا وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا۔ اچھا، پہلی آیت کے بعد جو دوسری آیت آئی ہے اس میں سوال ہے، اور سوال کے بعد پھر سوال، جی، سوال کا جواب نہیں دیا گیا، سوال کا جواب نہیں دیا گیا، پھر سوال وما ادراک ملقاریہ۔ جی، القاریہ کے بارے میں کچھ اور مزید باتیں جو ہے میں انشاءاللہ رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ القاریہ کا ایک لفظ لا کر جو عربوں کے نزدیک بہت ہی معروف لفظ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے القاریہ بتا کر قیامت کی ایک خاص صفت یا قیامت کے ایک خاص مرحلے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی۔ اور جب آدمی دستک دیتا ہے کسی کے گھر پر تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے 3 چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دستک غیر متوقع ہوتی ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی دستک دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ دستک آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے، غیر متوقع ہے، اللہ یہ کہ کسی کو وقت دیا ہو۔ تو قیامت بھی جو ہے اسی طریقے سے اچھمبے میں ڈال دے گی، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آنے والی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر اگر رات میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خدشہ اور ایک اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی رات میں جو ہے وہ کون آ گیا ہمارے دروازے کے اوپر، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔ اور عربی زبان میں جو یہ کھٹکھٹا خود ہے، یہ جو معنی ہے جس کو قرا کہتے ہیں، اس سے جو ہے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ اتنی زور کی آواز جو لوگوں کو پریشان کر دے، ایک چیز کا کسی دوسری چیز سے اتنی انٹینسٹی کے ساتھ میں ٹکرانا کہ اس سے جو آواز پیدا ہو وہ آواز جو ہے لوگوں کو پریشان کر دے۔ تو قیامت کے دن جو آواز ہونے والی ہے وہ آواز بھی جو ہے لوگوں کو پریشان کرنے والی ہے۔ جیسے ہم انشاءاللہ تعالی سور پھونکنے کے بارے میں بہت کچھ سنتے آئے ہیں، نفخ اولا ہے، نفخ ثانیہ ہے، اور مفسرین نے جو ہے قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں جو ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مولانا اس کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے تاکہ یہ بات ہمارے نزدیک بہت ہی واضح ہو جائے۔ ایک خاص بات جس کی طرف میں آپ تمام حضرات کی توجہ مبذول کراؤں گا، اور وہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وما ادراک ملقاریہ، یا جہاں جہاں قرآن مجید میں بہت جگہ پہ آیا وما ادراک ملقاریہ، وما ادراک ما یوم الدین، تو یہاں جو ہے جہاں جہاں وما ادراک کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب انسان کو معلوم نہیں ہے اور اس کا جواب بعد میں دیا ہے۔ جیسے کہ اس میں جو ہے 4 آیت سے اس پورے القاریہ کی تشریح آ جاتی کہ یہ کھٹکھٹانے والی پریشان کن ہیبت ناک آواز اور یہ قیامت کا یہ مرحلہ کیا ہے۔ 4 آیت کے بعد میں 4 آیت سے جو ہے اس کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ دیکھیے وما یدریک لعلہ یتزکیٰ، جو سورہ عبس کے اندر آیا ہے، اس میں جو ہے جواب پوشیدہ ہوتا ہے کہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے تذکیر سے جو ہے وہ تزکیہ حاصل کرتا ہے یا اس کو دعوت ملتی۔ تو یہ دونوں اسلوب قرآن مجید میں ملتے ہیں جس میں جو ہے ہم کو فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے اس میں بھی پڑھا، دیکھیے سورہ زلزال میں بھی پڑھا، پھر عادیات، اور پھر اس میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو 3 یا 4 مرحلے ہیں جس کو ہم سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، سوائے اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ استعمال کیا اللہ ماشاء اللہ، جس سے مراد حضرت اسرافیل خود ہے جو سور پھونکنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے لوگوں کو جو ہے اپنی اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس کا مرحلہ ہم نے سورہ زلزال میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور پھر ان اعمال ناموں کا ایویلویشن ہوگا، ان کو ناپا جائے گا۔ تو یہ جو ناپنے کا جو عمل ہے اور یہ جو وزن کرنے کا یا میجرنگ کا جو عمل ہے، جو اسکیل جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے
جس کا ذکر کیا ہے، یہ مرحلہ جو ہے اس سے متعلق جو ہے یہ سورہ بحث کرتی ہے۔ جی جی جی، اس لیے کہ اس سے پہلے اعمال دکھائے جانے کے بعد جی جی، قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو یہاں پہلے اعمال نامے پہلے دیے جائیں گے، اور اعمال نامے دینے کے بعد میں ان اعمال ناموں کا ایویلویشن ہوگا، اسسمنٹ ہوگا، اور وہ اسسمنٹ کیسا ہوگا؟ یہ جو سکیل ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی جو میزان ہے، جو ترازو ہے، اس ترازو میں جو ہے ہمارے اعمال کو ناپا جائے گا، اور اسی سے متعلق جو ہے یہ سورہ بحث کرتی ہے۔ جی جی، اس میں زیادہ بلکہ پوری صورت کا جو تھیم ہے، اصل ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اعمال کو ناپا جائے گا، تولا جائے گا۔ اچھا، اس میں تیسری آیت مکمل ہونے کے بعد چوتھی آیت میں بھی جواب نہیں۔ جی جی، جیسے کہ بعض صورت میں بعض جگہوں پہ جواب ہے بھی، جیسا کہ آپ نے بتایا، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ جی بالکل، لَيْلَةُ الْقَدْرِ کے بارے میں بتا دیا گیا، لیکن یہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز، کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے، اس کا آپ کو کیا علم؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ نہیں بتایا گیا، لیکن اس کا نتیجہ بتایا، نتیجہ بتائے گا اس دن کیا ہوگا۔ جی جی، اب نتیجہ جب اتنا ہولناک ہے، اتنا دہشت ناک ہے، تو وہ چیز کتنی دہشت ناک ہوگی۔ کبھی کبھی اصل چیز کو نہیں بیان کر کے اس کا نتیجہ اس لیے بیان کیا۔ اس لیے ابھی جو آیتیں پڑھی ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ القاریت اس سے پہلے ایک ورب فعل محذوف ہے، یا اس کے بعد محذوف ہے، جیسے القاریت تاتیت، یا قیامت آنے والی ہے، یا اس سے پہلے، لیکن وہ آنے کے بعد پھر وہ نزاکت نہیں رہے، جی، اور وہ دہشت اور خوف کا جو ماحول رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو غفلت میں سوئی ہوئی انسانیت ہے ان کو اللہ تعالیٰ جگانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ خاص اسلوب کا استعمال کرتا ہے، اور تاکہ لوگ جاگ جائیں مولانا۔ اور اس کھڑکھڑانے والی آواز کے بارے میں کہیں اور کچھ تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سوچئے کہ یہ کھڑکھڑانے والی آواز کتنی شدت والی ہوگی، کیونکہ ایسا بھی ہے کہ زمین جو ہے پھاڑ دی جائے گی، اور پہاڑ جو ہے دھنکے جائے گے، اور قیامت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج اور چاند کو جو ہے ملایا جائے گا، بے نور کیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، اور یہ پورا نظام، سیاراتی نظام جو ہے اس میں کھلبلی مچ جائے گی، اور وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ سب جو یہ واقعات ہونے والے ہیں، اس کا جو صوتی رزلٹ یا نتیجہ ہوگا، اس کی جو آواز ہوگی، اس کی وجہ سے وہ آواز کی انٹینسٹی اور اس کی شدت کتنی ہو سکتی ہے زیادہ۔ ایک عام چیز اگر یوں ہی بم بلاسٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، جبکہ اس کی سمجھیے کہ شدت کچھ علاقے بھر رہتی ہے۔ جی 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 جی، صحیح۔ تو خیر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہ کب ہوں گے، کیا مرحلہ ہوگا؟ تو آپ نے جو بتایا اس کے 2 یا 3، اب تک تو 2 لوگ عام طور سے لوگوں کو 2 یاد ہے، 2 سور پھونکے جائیں گے، لیکن 3 سور ہے۔ کہ پہلا سور جو پھونکا جائے گا، جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، پہلا سور پھونکا جائے گا، اس میں اسی کو سورہ حج میں اللہ رب العزت نے بتایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اس دن سے بچو، ڈرو، جس دن بہت سخت زلزلہ ہوگا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، جس دن دودھ پلاتی ہوئی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والی عورت بچے کو جنم دے دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ اور بھی چند جگہوں پہ ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نفخہ اولا میں انسان بے ہوش ہو کر کے گر جائے گا۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا
تو جتنے لوگ ہوں گے زمین اور آسمان میں جو بھی ہوگا سب کے سب صائق کھا کر کے بیہوش ہو کے گر جائے. یہ تو نفخہ اولا کی بات ہوئی. نفخہ ثانیہ میں جو ہے اس سے یہ ہے کہ لوگ زندہ ہو کر کے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ لوگ یک بیک قبروں سے اٹھ جائیں گے. اور اس کا بیان سورہ یاسین میں بھی ہے. جی قبروں سے اٹھ کر کے جو کفار و مشرکین ہوں گے، منکرین ہوں گے، وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کہ ہم کو کس نے ہماری قبر سے، ہماری مطلب ہے کہ اس کی تو آرام گاہوں سے، قبر سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. اور اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے صورت دیکھی تھی اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں بھی اخرجت الارض وقال الانسان ما لها، جب اسے زندہ کیا جائے گا تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی زندہ ہونے کے بعد ہی تو انسان بولے گا. تو گویا نفخہ اولا میں انسان بے ہوش ہو کر کے گر جائے گا، اور نفخہ ثانیہ میں لوگ زندہ ہو جائیں گے. زندہ ہونے کے بعد پھر ایک اور نفخہ ہوگا، ایک اور سور پھونکی جائے گی جس کو نفخہ ثالثہ کہا جاتا ہے. اس کے تعلق سے بھی قرآن میں ہے یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، وہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور تیزی کے ساتھ بھاگیں گے. نصب کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ایک علامت اور نشانی کے طور پہ لگا دیا جائے، اور جہاں تک لوگ پہنچ کر کے مقابلہ بازی کر کے ہمیں پہلے پہنچنا ہے. کیا بیان ہے، کیا انداز ہے کہ یخرجون من الاجداث سراعا، یہ لوگ اپنی قبروں سے بہت تیزی کے ساتھ اٹھیں گے. کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک کوئی نشان بنا دیا گیا ہو مقابلے کا، اور اس میں جلد پہنچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہوں. تو یہ 3 نفخے ہوئے. نفخہ اولا میں انسان بے ہوش ہو جائے، اور نفخہ ثانیہ میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور جو بے ہوش ہو چکے ہوں گے وہ بھی زندہ ہوں گے. اور زندہ ہونے کے بعد پھر جب نفخہ ثالثہ ہوگا تب لوگ تیزی کے ساتھ اپنے نام اعمال، اپنے حساب و کتاب کے لیے میدان حشر کی طرف چل دیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ لایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ لایا ہے. سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا لفظ لایا، کیونکہ وہاں ہر انسان کی انفرادی طور پر بات کی جا رہی تھی. یہاں ساری انسانیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں الناس کا لفظ لایا ہے کہ لوگوں کی یہ حالت ہوگی جیسے کہ وہ منتشر پروانے یا پتنگے. یا یہاں پہ بھی ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، کل فراش المبثوث. ہم کہیں بھی پتنگوں کو دیکھتے ہیں یا پروانوں کو دیکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا ایک بے انتہا ہجوم ہوتا ہے، بے شمار ہوتے ہیں وہ ایک، اور وہ جب بھاگتے ہیں تو ان کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، وہ سب جگہ پہ جو ہے وہ منتشر انداز میں جو ہے وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں یا دوڑے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سراسیمگی کے عالم کو جو ہے بیان کر رہا ہے. انسانوں پر اس وقت جو ہیبت اور خوف کا ماحول ہوگا، اور وہ اتنے تعداد میں ہوں گے، بے شمار ہوں گے، تو ان کی مثال یا ان کی تصویر کشی کرنے کے لیے اللہ نے بہت خوبصورت اصطلاح یہاں استعمال کی ہے کہ جس طریقے سے پروانے جو ہے، بہت بے شمار پروانے جو ہے وہ مختلف سمت میں منتشر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے انسانوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ڈر اور ہیبت کی وجہ سے جو ہے وہ چاروں طرف منتشر ہو جائے. اس میں ایک بات خرم مراد صاحب نے یہ بھی اس میں اچھا کہ آپ نے یاد دلایا، تیسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فراش کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوں گے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. تیسری وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ان پروانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم چراغ پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، جل جائیں گے، یعنی ہلاکت کا اندازہ ہونے کے باوجود وہ اسی پر گرتے ہیں بدحواسی کو بیان کرنے کے لیے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو اندازہ رہے گا اپنے اعمال کی بنیاد پہ کہ اب کیا ہونے والا ہمارے ساتھ، لیکن اس کے بعد بھی لوگ نام اعمال کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑیں گے. اور دوسری بات مولانا، اس میں ایک اور بات جو میں جس کا اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ جو بدحواسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر بہت خوبصورتی کے ساتھ میں اس بدحواسی کے عالم کو بیان کیا ہے. کہ جیسا کہ مولانا نے سورہ حج کی جو آیت بیان کی، اس میں بذات خود
دیکھیے ایک دودھ پلانے والی ماں کو اپنے شیر خوار بچے سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں محبوب نہیں ہوتی، تو وہ اس کا بھی خیال نہیں کرے گی، شوہر بیوی کا خیال نہیں کرے گا، ماں بچے کا خیال نہیں کریں گی، باپ بیٹے کا خیال نہیں کریں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُ، جی اس دن ایک دم جگری دوست جو ہے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، یبصرون، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ جی اور یوم یفر المرء من اخیہ اخیہ، جی، وامہ وابیہ جی، وصاحبتہ وبنیہ یا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جی اس دن ایسا ہوگا کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، یعنی سب رشتے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کا جو وہ ہے کہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، تو اس دن ہر انسان کی ایک الگ حالت ہوگی، پریشان ہوگا۔ اور وہاں جو میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی تھی، یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من اخیہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ۔ جی یہ اس دن مجرم یہ سوچے گا کہ کاش کہ ہمیں جہنم سے صرف چھٹکارا مل جائے، جی جی اس کے بدلے میں ہمارے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، یا ہماری بیوی کو ڈال دیا جائے، یا ہمارے گھر والے کو ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد ہے ومن فی الارض جمیعا، یہاں تک کہ صرف میری جان بخشی کر دی جائے اور دنیا کی ساری انسانیت کو سمجھا دیا جائے۔ یعنی نفسی نفسی کا جو عالم ہوگا، اس کو اس سے بہتر پیرائے میں تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حالت ہوگی، یعنی گویا کہ وہ جو بدحواسی کے عالم میں انسان کا جو وہاں قیامت میں جب جائیں گے اور جب نام اعمال ملیں گے تو سب یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہمیں بخش دیا جائے اور ہمارے بدلے کسی اور کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گی۔ جی اون کی طرح کا مثال دینے کی وجہ اصل یہ ہے کہ عرب میں جو بھیڑ کی اون سے جو بہت استعمال کی جاتی تھی، تو اسی لیے جو ہے یہاں اون کی مثال پیش کی گئی ہے۔ اور جب اون کو دھنکا جاتا ہے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، اور وہ اس لیے پھیلتے ہیں کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یہاں جو العہن جو ہے عربی زبان میں، وہ مخلوط رنگ کے اون کو بھی جو ہے عربی زبان میں العہن کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ دنیا میں جو پہاڑ ہے وہ مختلف رنگوں کے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے پہاڑ کا ذکر کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب ان تمام پہاڑوں کو دھنکا جائے گا یا ان کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا تو ان کے جو ذرات بنیں گے وہ بکھریں گے، اور وہ ایک عجیب رنگ کا جو ہے وہ امتزاج ہوگا، اور وہ رنگین ذرات جو ہے آسمان میں جو ہے چاروں طرف نظر آئیں گے، اور ان ذرات کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جبال کے تعلق سے جو آپ نے بتایا قرآن میں جو آیت ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، کہ اور پہاڑ کے تعلق سے اللہ نے بتایا کہ پہاڑ میں بھی رنگ برنگ کے پہاڑ ہیں۔ اسی لیے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ جبال کے ساتھ جو ہے ایسے پہاڑ کا ذکر ہے کہ جو رنگ برنگے ہو، دنیا میں اس کی مثالیں ملتی جی۔ اور اون کا جو ذکر آیا اس میں، اون خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ ان کے یہاں زیادہ تر بھیڑ بکریاں تھیں اور کپاس کی کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کپاس کی کھیتی ہوتی تو اس کی مثال ہم جیسے کہ یہاں دیتے ہیں کہ روئی کے گالوں کی طریقے سے پہاڑ اڑے گی۔ اچھا، پہاڑ کی مثال اللہ نے کیوں لایا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک جگہ جو ہے آپ کو یہ دونوں آیتوں کو ساتھ میں دیکھنا پڑے گا، تب آپ کو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی فصاحت کا اور بلاغت کا کچھ اندازہ ہوگا۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ جیسی مضبوط اور وزنی چیز، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیز ہے اس کا تو یہ عالم ہوگا کہ وہ اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور تمام پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ كَانَتْ سَرَابًا، دوسری جگہ پہ جو ہے سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ جبال کے تعلق سے میں یہ کہ اہل عرب جو ہے جی اللہ نے جبال کا ذکر کیا،
جی جیسے اس سے پہلے کر فراش المبسوس، فراش کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ اس میں بدحواسی اور جی زیادہ، جبال کا ذکر اس لیے کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے تو کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اور یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا، اچھا اچھا جی کیا یہ بھی ختم اور ہلاک و برباد اور جی جی یہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے کئی جگہ اس کے تعلق سے بتایا، اور یہاں بھی وہ تکون الجبال کا لفظ لانے کی وجہ یہی، اور قرآن کی دوسری جگہ پہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پوچھتے ہیں تم سے پہاڑوں کے تعلق سے، جی فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو کہہ دو کہ ہمارا رب اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ایک دم چٹکل میدان بنا دے گا۔ تو پہاڑوں کے تعلق سے تو کئی جگہ پہ قرآن میں ہے، جی جی جی، اور اس میں سورہ مزمل میں ہے وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو پہاڑ کا ذکر اس لیے آیا کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ناقابل شکست ہیں اور یہ لافانی، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ پہاڑ کی یہ حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ پہاڑ تو ہلکے ہو جائیں گے، لیکن کیا ہونے والا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، لیکن لوگوں کے اعمال کا اس وقت وزن ہوگا۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بے وزن کر دیں گے، لیکن لوگ جو اپنے اعمال لے کر آئیں گے ان کا وزن ہوگا، ان کا ایویلویشن ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے اللہ نے ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے۔ اور یہ جو موازین ہے، اور یہ ہے، میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو اور زیادہ اس میں تفصیل میں ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب دیکھیں وہاں تک بیان ہو گیا کہ پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، اور لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ وہ منتشر پروانوں کی طرح جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، بدحواس ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں جو ہے وہ نامہ اعمال کی بات آتی ہے، جو ہم نے اس سے پیشتر آپ کے سامنے رکھی، اور اس نامہ اعمال کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے، یا لوگوں کے اعمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور پھر جس کا پلڑا، جس کا وزن کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ میں یہ چاہوں گا کہ موازین کی ذرا تشریح۔ جی جی جی، موازین جو ہے مولانا، مفسرین دو طرف گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ موازین جو ہے موزون کی جمع ہے، اور موزون کہتے ہیں وہ چیز جس کا وزن کیا جائے، وہ موزون۔ جیسا اگر میں اس کا وزن کرنا چاہوں، ترازو میں ڈالوں، تو اس کو موزون کہیں گے۔ اور دوسرا جو ہے میزان کی جمع بھی موازین ہے۔ تو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ میزان کی جمع ہے، لیکن علامہ رازی اور دوسرے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو ہے موزون کی جمع ہے۔ ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ میں بعد میں ہو آیا ہے جو صیغہ واحد، تو واحد کے صیغے کے لیے زیادہ یا ترازو یا میزان کی جمع کیوں اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا؟ کیونکہ وہ لغوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا۔ تو یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ اعمال ہیں، بہت سارے اعمال، وہ چونکہ جمع کے صیغے میں ہے، موزون کی جمع ہے موازینہ، تو وہاں وہ سب سے مراد ہے کہ ہماری نیکیاں، ہماری برائیاں، ہمارے تمام اعمال کو موازین کہا گیا ہے، کہ جس کے یہ اعمال وزندار ہوں گے، پھر اس کی بیان کیا جا رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اصل میں یہاں موازین جو ہے، ہو کا لفظ جو آتا ہے واحد کے لیے، اور ہما تثنیہ کے لیے، اور ہم جمع کے لیے، اور اس سے پہلے من آیا، من آیا، تو ہو کی ضمیر من کی طرف لوٹاتے ہیں، تو من واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر فہو آیا واحد کے لیے آتا ہے۔ اسی یہ ظاہر ہے کہ اگر میزان مانتے ہیں تو میزان بہت سارے ترازو، تو میزان ہم ہونا چاہیے۔ جی جی جی، اسی لیے وہ امام رازی کی تفسیر جو ہے وہ موضوع زیادہ میرے خیال سے دل کو لگتی ہے، اور دوسرے مفسرین نے بھی اسی کی یہ کی ہے، تائید کی ہے کہ یہ زیادہ صحیح اور اغلب لغت کے لحاظ سے بھی یہ بات لگتی ہے۔ اور فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ایسا شخص جس کے اعمال نامہ یا جس کے اعمال وزندار ہوگے،
اب ہم دو باتیں اس سلسلے میں سمجھتے چلیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اس بات کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں. سورہ کہف میں ہم جب پڑھتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو ختم کیا جائے گا. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. تو ایک گروہ تو جو ہے اس میں سے صاف چھٹ گیا، الگ ہٹ گیا. اب دوسرا گروہ جو آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو وزن یا ان کے اعمال کو وزن عطا کریں گے. جیسے جو ہے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو وزن دیا ہے کیونکہ کشش ثقل کی وجہ سے، وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کو وزن دیں گے، اور اس وزن کے اعتبار سے مطلب جو اسکیل لگے گا یا جو میزان ہوگا اللہ تعالیٰ کی، اس میں جس کے اعمال بھاری ہوں گے ان کو تو ہے اللہ تعالیٰ فَوَّا فِي عِیشَةٍ رَاضِیَہ، وہ شخص جو ہوگا عیشۃ الراضیہ. عیش جو عربی زبان میں صرف زندگی کو نہیں کہتے، دراصل میں عیش کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی زندگی جس میں کوئی فکر نہ ہو، کھانے پینے رہنے کی کوئی فکر نہ ہو. آپ کو یاد کیجئے کہ خندق کھودتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اشعار پڑھ رہے تھے، جی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، عیش الآخرہ کے فرحم الانصار والمہاجرہ. تو آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، مطلب جو صحیح زندگی آنے والی. اور بار بار قرآن مجید نے جنت کو اسی دو الفاظ سے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انسان کی تمام تکلیفیں جو گزر گئی، جس کا اداس ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور آنے والے مستقبل کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. اس سے بہتر جو ہے جنت کی کوئی تشریح جو ہے نہیں کی جا سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ میں جنت کو جا بجا جو ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی جو عیشت الراضیہ جو ہے ایسی زندگی، بے فکری کی زندگی جس میں وہ راضی اور خوش اور خرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے. دیکھیے کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یا شیطان کبھی کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار ہمیشہ جس زندگی میں، جس دنیا میں رہنا ہے تم کو جنت میں، کیا آدمی وہاں بوریت کا شکار نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ کہف میں وہی دیا ہے، لا یبغون عنہا حولا، کہ ایک پل بھر بھی جو ہے انسان کو جنت میں بوریت کا احساس نہیں ہوگا. تو اب ظاہری بات ہے یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. میرا جواب تو اس سلسلے میں بہت سیدھا سادہ ہے کہ بھئی ایک ایسا مریض جو زندگی میں بہت پریشان ہے، مفلس بھی ہے، غریب بھی ہے، کھانے پانی کا ٹھکانہ نہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور بہت سارے امراض ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ وہ مرنا چاہتا ہے کیا؟ وہ بھی مرنا نہیں چاہتا. وہ بھی اس مشکل زندگی میں اور اس دنیا میں جس میں اس کو اتنی سارے صعوبتیں اور مصائب ہے، پھر بھی وہ زندہ رہنا چاہتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جنت کی اس زندگی میں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے شرح و بسط کے ساتھ میں تذکرہ کیا، کسی دن ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت سے متعلق وہ تمام آیتیں لیں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کون شخص ہے جو جنت کی زندگی سے بیزارے گا، یا جنت کی زندگی میں جس کو پل بھر بھی اکتاہٹ ہوں. اور جنت کی زندگی کے تعلق سے کہا گیا کہ اس میں جو پھل دیا جائے گا دیکھنے میں ویسا ہی لگے گا، مزہ بھی دوسرا ہوگا. تو میں ایک مثال اور دے سکتا ہوں اس میں کہ آدمی 100 سال بھی جی لیا ہو، زندگی گزار چکا ہو دنیا میں، تو پانی سے پیاس بجھاتا ہے، لیکن 100 سال جینے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہے گا پانی اچھا نہیں لگتا. اس کو جب پیاس کی خواہش ہوگی تو پانی اچھا ہی لگے. تو گویا کہ جنت میں بھی ہر وقت جو ہے ایک تبدیلی رہے گی.
جی جی وہ انسان کے اندر جب تبدیلی ہوتی ہے، کبھی پیاس لگ رہی ہے کبھی نہیں لگ رہی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی ہی چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، تو پانی پیتے پیتے انسان چاہے جتنا زندگی گزار لیا ہو وہ اکتاتا نہیں پانی پینے سے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. جیسے آپ نے بتایا زندگی سے آدمی چاہے جتنا جی لیا ہو اوبتا نہیں. جی آپ نے تو بتایا ناکارہ انسان وہ بالکل سمجھیے کہ اس سے بھی پوچھا جائے، لیکن اگر اس کو دوسرے پیرائے میں سوچا جائے کہ خوب عیش و موج میں کوئی زندگی گزار رہا ہوگا جی تو وہ تو بالکل نہیں چاہے گا، جبکہ اس کو معلوم ہے، بالکل جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں ہمیں دوسری مصیبتیں بھی ہیں اور جنت میں یہ مصیبتیں نہیں. جی جی ہوائج انسانیہ ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جو یہاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. جی خیر میں یہ سوچتا ہوں اس میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس میں کچھ باتیں اور رہ گئی. ایک تو معرف القرآن میں جو مولانا نے جو ایک چیز لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایمان والا جو مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اور اس میزان میں وزنی ہو، اسے دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس میں خلوص ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا وہ عمل عین سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہو. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی ہے تو آپ کے اعمال کا کوئی وزن وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ جب نیت ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر خلوص نہیں تو ظاہری بات ہے کہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے. اور جیسے کہ دکھانے والوں کی نمازوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر دے مارے گا، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور دوسری بات بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ جس نے ایسا کوئی کام کیا جو ہم سے ثابت نہ ہو تو وہ مردود ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کا شمار بدعت میں ہوگا. وہ بجائے اس کے کہ اس سے ہم کو ثواب یا اجر ملے، ہم کو تو اس کے بدلے میں ہم کو گناہ ملے گا. تو مولانا کی جو دو باتیں ہیں میرے خیال سے وہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے مولانا نے. ایک بات اور اس میں یہ کہ جو آپ نے پہلے بتا دیا ہے کہ تول جو ہے بعض مفسرین نے بتایا 2 مرتبہ ہوگا. یہ وزن اعمال کو جو وزن کیا ہے 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جس میں مومن اور کافر، یعنی ایک شخص دنیا میں بہت نیک کام کیے ہوں گے دنیاوی حساب سے، لیکن وہ مومن نہیں ہوگا. غریبوں کی مدد کیا ہوگا، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھٹ جائے. اس کا دوسرا وزن جو ہوگا، دوسرا تول جو ہوگا وہ مومنین کا ہوگا، یعنی جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے اعمال خراب ہوں گے. تو مفسرین نے بتایا ہے کہ 2 طریقے سے تول. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 2 قسمیں، اخلاص اور اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو یہ 2 چیز تو ہیں، لیکن اگر اس ایمان والے تول کو بھی لے لیتے ہیں تو گویا کہ 3 چیزیں، یعنی پہلے ایمان ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اخلاص، اس کے بعد اطاعت. اور وزن کے تعلق سے ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، سورہ اعراف میں ہے والوزن یومئذ الحق. اس میں 2 باتیں شاید ہیں حق کے تعلق سے. کہ حق مطلب جو ظاہری بات ہے کہ شریعت کے عین مطابق ہے، تو اسی اس کا جو ہے وہ وزن تولا. اس کو اس طریقے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں مولانا کہ دیکھیے یہاں جب ہم اس زمین پہ رہتے ہیں تو ہر چیز کا وزن جو ہے وہ کشش ثقل کی وجہ سے ہے. اور جو لوگ خود جو ہے خلا میں جاتے ہیں، اور ہم بھی ان کے فوٹوگرافس اور ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہاں انسان جو ہوتا ہے ویٹ لیسنس کی کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو اس کا وزن کا وہاں یہ نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا انسان کے ماس کا، انسان کے وجود کا کوئی وزن نہیں ہوتا، کیونکہ کشش ثقل نہیں ہوتی. تو بالکل یہی کیفیت جو ہے انسان کے اعمال کی ہوتی. جس طریقے سے کشش ثقل کی وجہ سے ہمارا وزن ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ایمان کی وجہ، جہاں جو کام کشش ثقل کر رہی ہے وہاں وہی کام ایمان کرے گا. ایمان کی وجہ سے ہمارے اعمال کو وزن ملے گا. اچھا، یہ وزن کا معاملہ جو ہے ایسی چیزیں جو غیر مرئی ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے وزن کا معاملہ اب اس زمانے میں سمجھنا آسان ہو گیا. پہلے کے مفسرین نے بتایا کہ وہ اعمال کو جسمانی شکل دے دی جائے گی. کیونکہ وہ اس وقت تک وہ اس کو اس طریقے سے سمجھا نہیں سکتے تھے. آج جس طریقے سے سائنس کی دریافتوں کے بعد میں ہم سمجھا سکتے ہیں، جیسے ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر جو ہے اس وقت جو ہے
لوگ اس کو ناپ نہیں سکتے تھے کیونکہ ایک غیر مرئی چیز ہے. آج تھرمومیٹر کے ذریعے جو ہے جب انسان ٹیمپریچر کو ناپ سکتا ہے تو اللہ لا شریک لہ کی ذات جو ہے وہ نیکیوں کا اس کے پاس میں بھی کوئی آلہ ہوگا, کوئی پیمانہ ہوگا جس سے اس کے وزن کو تولا جائے گا. یہ سمجھنے والی بات. اس معاملے میں موازین اور میزان اور تولنے کے تعلق سے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس زمانے میں شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. بالکل نہیں رہنا چاہیے, بالکل. حالانکہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے جی کہ میزان قائم کیا جائے گا, اس ترازو میں ایک زبان ہوگی, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو تھامے ہوں گے, اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فلاں فلاں سورت پڑھنے کی وجہ سے سایہ کر کے آئے گا. بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کا نام اعمال اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک. یہ سب کچھ ہے, لیکن ابھی اس جدید دور میں دیکھنے کے بعد کہ ایک چپ میں کئی لوگوں کی پوری کئی ہزار لوگوں کے ڈیٹا موجود ہوتے ہیں. تو اللہ جو قادر مطلق ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے, وہ اور کیا نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میزان کے تعلق سے شک و شبہ اس زمانے میں تو نہیں ہے, ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے. میرے خیال سے آخری فَأُمُّهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا, فَأُمُّهُ حاویہ, تو وہ حاویہ میں ہوگا. تو اصل کہتے ہیں ماں کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر مراد ٹھکانہ. اور ویسے بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے انسان بچے کا آخری ملجا ماوا وہ ماں کی گود ہی ہے, تو اس کے جو مجرمین ہوں گے ان کا ٹھکانہ صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں. حاویہ. اچھا, حاویہ یہ لفظ جو ہے یہ ہوا یہوی حویجن و حویجن سے. ہوا یہوی کی میننگ آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف گرنا. اور شرک کے تعلق سے ایک جگہ آیا بھی ہے قرآن میں کہ جس نے شرک کیا تو گویا کہ او تہوی بہ الریح فی مکان صحیق او تخطف الطیر, کہ پرندہ اس کو اچک لے گیا یا ہوائیں اس کو اڑا لے گئی یا دور دراز کسی میدان میں پھینک دیا. تو ہوا یہوی حویجن کی میننگ آتی ہے مطلب کہ نیچے کی طرف گرنا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کافی گہری ہے, ایک وادی ہے. کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جہنم کی ایک بہت گہری وادی ہے جس کا نام حاویہ ہے, اور جس کی گہرائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جی. اور جب آدمی اس میں گرے گا تو کتنی تیزی سے گرے گا, اور جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے وہ اس وادی کی طرف لپکے گا, تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے زور سے اور شدت کے ساتھ میں جو ہے اس وادی میں جو جہنم کی خطرناک وادی ہے وہاں جا کر گرے گا. وما ادراک ما ہی, اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے, وادی کیا ہے, نارن حامیہ, یہ دہکتی ہوئی آگ. اس میں صرف ایک بات ہم کہتے چلے کہ جہنم کا ایک بہت ہی مختصر تعارف ہے نارن حامیہ. پھر بعد میں دوسری صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مختلف جو وہاں جو حال ہوگا, وہاں جو شعلے ہوں گے, اور وہاں پینے کے لیے کیا دیا جائے گا اور کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا, جیسا کہ سورہ غاشیہ کے اندر اس کی کچھ تفصیلات آئیں گی, اور پھر سورہ واقعہ کے اندر جو ہے اس کی کچھ تفصیلات آئیں گی جہاں اصحاب الشمال کا بیان ہے. تو وہاں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. یہاں صرف نار کی جو تفصیلات آئی ہے, ایسی آگ جو انسان کو, جس کی شدت کا انسان اس وقت تصور نہیں کر سکتا. احادیث میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش میں زیادہ ہوگی. اور کچھ اہل لغت نے اس بات پر بھی کلام کیا ہے کہ سورج کی جو تپش اس کو حمیت الشمس کہتے ہیں. تو یہاں جو ہے اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ سورج کی جتنی تپش ہے, کتنے ہزار ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ جتنا گرم ہے, ویسی ہی گرمی جو ہے جہنم کی آگ کی بھی ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. لیکن ہم تو بس اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, ہم اتنی ہی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے اہل و عیال کو, اور ہمارے اعزہ اور اقربا کو, اور ہمارے تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچائے. اس کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے عزیز ناظرین آج ہی ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا. تو آج جو ہے ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کریں, دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما.
جی اور ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کو مغرب اور فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھنی چاہیے. جی اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اس طریقے سے 7 بار اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچائے رکھے گا. ایک حدیث میں سناتا چلوں لاسٹ میں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد جس نے آیت الکرسی کا اہتمام کیا تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے موت کی کوئی چیز حائل نہیں. وہ اجرنی من النار کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا تو مغرب تک کے لیے جو ہے وہ کفالت کرتی ہے. اگر مغرب تک اس کا انتقال ہوتا ہے تو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اور اگر وہ مغرب کے بعد میں یہ پڑھ لیتا ہے تو فجر کی نماز تک جو ہے اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے بس. اور انشاءاللہ ایک بار دوبارہ یاد دہانی کہ اگلی جمعرات کو 9:30 بجے دوبارہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی محفل تذکیر میں، اور ہم ایک نئی سورہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. ہم امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں گے اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور پروموٹ بھی کریں گے، اور دوسرے لوگوں کو جو ہے اس چینل پر کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ اس کے لیے ضرور دعوت دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.